السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری ویڈیو بول چال کے بارے میں ہے۔ بول چال میں لایا ہوں آپ کے لیے چند الفاظ۔ چلتے ہیں اسکرین کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اسکرین پر آج ہمارے پاس کیا ہے۔ یہ ہے ہمارا اسکرین۔ اسکرین پر سب سے پہلا جو ہے ہیڈنگ کے بعد پہلا جملہ جو ہے وہ ہے ایک بھائی کے کہنے پہ یہ لکھ رہا ہوں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیسے کہیں گے عربی میں کہ ہم موسم سے بہت لطف اندوز ہوئے۔ استانسنا، استمتعنا واید فی الجو، استمتعنا واید۔ اس پر پہلے بھی بات ہوئی تھی کہ اناسا جو ہے وہ گپ شپ کو بھی کہا جاتا ہے، اور جو ہے نا کسی چیز سے لطف اندوز ہونے کو بھی کہتے ہیں، مزے لینا، انجوائے کرنا، تو اس کو ہم اناسا کہتے ہیں۔ گپ شپ کو بھی اناسا کہا جاتا ہے، اور انجوائمنٹ کو جو ہے نا ہم انجوائے کرتے ہیں اس کو بھی اناسا کہا جاتا ہے، اور متعہ بھی کہتے ہیں فصحا میں جو ہے نا، اور بول چال میں بھی بولا جاتا ہے، لیکن اناسا جو ہے بول چال میں زیادہ چلتا ہے۔ تو استانسنا، استانست، اس کا مطلب یہ بھی ہوتا ہے کہ مجھے بہت مزہ آیا، میں نے انجوائے کیا، اور میں بہت جو ہے نا کمفورٹ محسوس کیا، میں نے بہت آرام ملا وغیرہ وغیرہ۔ تو بہت سے معنوں میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ تو ہم یہی بولیں گے کہ استانسنا واید فی الجو، استانسنا واید فی الجو، استانسنا واید فی الجو، ٹھیک ہے۔ استانسنا یا استمتعنا واید فی الجو، تو جو ہے موسم کو کہا جاتا ہے، اور واید جو ہے آپ کو بتایا تھا کہ بہت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو مختلف جملے ہوتے ہیں، مختلف الفاظ ہوتے ہیں۔ واید جو ہے بہت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جو ہے موسم کو کہتے ہیں۔ استانس لطف اندوز ہوا، نا استانس نا یعنی ہم لطف اندوز ہوئے، استمتعنا ہم لطف اندوز ہوئے، ہم نے مزے لیے، ہم نے انجوائے کیا۔ واید بہت، واید، کچھ لوگ کہتے ہیں واید اور کچھ وائد، تو یہ ہوتا ہے لہجوں میں فرق۔ جب آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں گے تو کچھ لوگ کہیں گے وائد، کچھ کہیں گے وائد، ٹھیک ہے۔ واجد، وائد، وائد وغیرہ جو ہے نا الفاظ استعمال ہوتا ہے، لفظ ایک ہی ہے لیکن لہجوں میں فرق ہوتا ہے۔ فی الجو موسم میں یا موسم سے ہم لطف اندوز ہوئے، کیونکہ موسم میں ہی آپ لطف اندوز ہوتے ہیں، موسم سے ہی آپ لطف اندوز ہوتے ہیں، تو معنی جو ہے ایک ہی ہوتے ہیں۔ استانسنا، استمتعنا واید فی الجو۔ بطرش لك فلوس، بطرش لك فلوس یا بطرش لك فلوس، بطرش لك فلوس۔ بطرش کا مطلب ہے بھیجوں گا، ٹھیک ہے، بھیج دوں گا۔ لک آپ کو، لچ آپ کو، فلوس پیسے۔ بطرش لك فلوس، بطرش لك فلوس، تو فلوس پیسوں کو کہتے ہیں۔ بیزات بھی بولتے ہیں، ٹھیک ہے، بیزات، گروش بھی بولتے ہیں، بیزات بھی بولتے ہیں، فلوس بھی بولتے ہیں، الگ الگ معنوں میں جو ہے نا استعمال ہوتے ہیں الفاظ۔ تو الگ الگ موقعوں پہ الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور معنی یہی ہیں، فلوس، بیزات اور گروش، تو سارے الفاظ استعمال ہو سکتے ہیں اس کے لیے۔ بطرش لک فلوس، بطرش لک فلوس، تو فلوس جو ہے عام استعمال ہوتا ہے، سارے لوگ استعمال کر رہے ہیں اس لفظ کو، ہر آدمی کی سمجھ میں آتا ہے۔ فلوس کہتے ہیں نا، فلوس معافی، جیسے بول چال میں کہتے ہیں نا بروکن لینگویج میں، جب لوگ عام لوگ بولتے ہیں نا، عامیہ میں لوگ بولتے ہیں جن کی عربی زیادہ نہیں آتی، تو فلوس مطلب ان کو بھی سمجھ آتی ہے، ان کو بھی آتا ہے کہ پیسے کو جو ہے نا فلوس کہتے ہیں۔ تو ما عندی فلوس، میرے پاس پیسے نہیں ہے، بعطیک فلوس، میں آپ کو پیسے دوں گا۔ بطرش لک فلوس، میں آپ کو پیسے بھیج دوں گا۔ بطرش لک فلوس، میں آپ کو پیسے بھیج دوں گا، یا میں پیسے بھیج دوں گی۔ مؤنث بھی اگر یہ جملہ استعمال کرتی ہے، عورت بھی استعمال کرتی ہے، تو یہی جملہ ہوگا، مطلب بطرش جو ہے وہ چینج نہیں ہوگا۔ بطرش کا مطلب میں بھیج دوں گا یا بھیج دوں گی۔ لک آپ کو، تو لک میں جو ہے نا لک اور لچ دونوں ہو سکتا ہے۔ اگر مخاطب جس سے آپ بات کر رہے ہیں وہ مؤنث ہے، عورت ہے، تو آپ بولیں گے بطرش لچ، بطرش لچ فلوس، چاہے آپ مذکر ہوں خود یا مؤنث ہوں، لیکن سامنے والا جب مؤنث ہوگا، عورت ہوگی، تو اس کو بولیں گے آپ بطرش لچ فلوس، بطرش لچ۔ اگر مذکر ہوگا تو آپ بولیں گے بطرش لک، اگر مذکر ہے تو فلوس کی جگہ کوئی بھی چیز جو ہوتی ہے وہ آپ لکھ سکتے ہیں، بول سکتے ہیں، بطرش لک فلوس، بطرش لک فلوس، بطرش لک فلوس، بطرش لک فلوس۔ احول المبلغ في حسابك او على اسمك، احول، اودع، ٹھیک ہے، اودع بھی بولتے ہیں۔ احول کا مطلب ہے کہ میں ٹرانسفر کروں، بھیجنا، ٹھیک ہے، وہ بطرش ہے۔ اودع المبلغ یا احول المبلغ، اس کا مطلب ہے ٹرانسفر کرنا کسی چیز کو،
مطلب جو ٹرانزیکشن ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے۔ تو احول بھی استعمال ہوتا ہے، اودع بھی استعمال ہوتا ہے ٹرانزیکشن کے لیے، ٹرانسفر کے لیے، آن لائن ٹرانزیکشن جو ہوتی ہے، آن لائن ٹرانسفر جو ہوتا ہے۔ اودع جو ہے ڈپازٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، اودع، ٹھیک ہے۔ ایداع جو ہوتا ہے ڈپازٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے، ڈپازٹ کرنا۔ تو یہ ٹرانزیکشن، ڈپازٹ، ٹرانسفر، یہ وغیرہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے بارے میں انشاءاللہ ہم بینک سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو بنائیں گے جس میں سارے الفاظ انشاءاللہ جمع کریں گے اور اس میں آپ کے ساتھ جو ہے نا ویڈیوز بنا کر شیئر کریں گے۔ تو اس پہ ٹائم لگے گا تھوڑا، لیکن میں کوشش کروں گا اس کی بھی ایک ویڈیو بنائیں گے۔ ابھی یہ ہے کہ احول المبلغ، یہ آپ پوچھ رہے ہیں، ان سے سوال پوچھ رہے ہیں، آپ ان سے پوچھ رہے ہیں کہ میں کیا کروں، آپ کو اکاؤنٹ میں بھیج دوں یا آپ کے نام پہ بھیج دوں، یہ اس کا مطلب ہے جملے کا، ٹھیک ہے۔ احول المبلغ یا اودع المبلغ فی حسابک او علی اسمک، کہ یہ جو اماؤنٹ ہے میں ٹرانسفر کر دوں آپ کے اکاؤنٹ میں، ڈپازٹ کر دوں، ٹھیک ہے۔ احول یا اودع، تو ایداع جو ہوتا ہے وہ ڈپازٹ ہوتا ہے، کہ ڈپازٹ کر دوں آپ کے اکاؤنٹ میں یا آپ کو ٹرانسفر کروں آپ کے نام پہ، علی اسمک، آپ کے نام پر۔ فی اسمک کا مطلب ہوگا آپ کے نام میں، ہم نے لکھا فی حسابک، اور جو نام ہے نام کے ساتھ ہم نے لکھا علی اسمک، علی اسمک۔ اودع المبلغ فی حسابک او احول علی اسمک، یہ بھی بول سکتے ہیں۔ میں نے آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ الفاظ ہوں گے جو میں صرف بولتا رہوں گا، لکھے نہیں ہوں گے، تو جب آپ بولیں گے، جب سنیں گے زیادہ، لکھائی پر زیادہ دھیان نہ بھی دیں، کیونکہ لکھائی پہ زیادہ دھیان دینا بھی نہیں چاہیے کہ آپ زیادہ دھیان اگر لکھائی پر دیں گے تو لکھے ہوئے الفاظ جو ہیں صرف لکھے جاتے ہیں، بولے ہوئے الفاظ، سنے ہوئے الفاظ جو ہیں وہ بولے جاتے ہیں۔ تو زبان سیکھنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان بات کرے، زیادہ سنیں اور زیادہ بات کریں، تو یہ دو چیزیں مین چیزیں ہوتی ہیں۔ تو میں کچھ الفاظ لکھتا نہیں ہوں، لکھے نہیں ہوتے، کیونکہ اسکرین پر جو ہے نا ایک اس پہ ٹائم لگتا ہے زیادہ، لیکن جب میں بولتا ہوں تو آپ کو سمجھ آتی ہے، کیونکہ نئے نئے الفاظ آپ کو سننے کو ملتے ہیں۔ تو ابھی یہاں پہ جو ہے احول اور اودع دو چیزیں ہیں۔ اودع میں نے یہاں نہیں لکھا، وہ اس لیے نہیں لکھا کہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ اس کے علاوہ بھی الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کبھی کبھی میں اودع استعمال کروں گا، ایداع استعمال کروں گا، احول استعمال نہیں کروں گا۔ تو اسی طرح جو ہے نا مختلف الفاظ جب استعمال ہوتے ہیں تو جملے بھی مختلف ہم بناتے رہیں گے۔ تو اودع المبلغ فی حسابک، کہ میں آپ کے اکاؤنٹ میں اماؤنٹ ڈپازٹ کر دوں، او یا ام بھی بول سکتے ہیں، ام احولہ علی اسمک، احول المبلغ علی اسمک او اودع فی حسابک۔ تو یہ دو مختلف چیزیں، دو مختلف الفاظ ہیں، دونوں استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تحویل ٹرانزیکشن کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ٹرانزیکشن یا ٹرانسفر وغیرہ، اور ایداع جو ہے ڈپازٹ کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں ذہن میں رکھنی ہیں۔ احول المبلغ فی حسابک یا اودع المبلغ فی حسابک ام احول علی اسمک۔ تو احول کی جگہ ایداع بھی استعمال کر سکتے ہیں اگر وہ اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ ہے، حساب سے ریلیٹڈ ہے، حساب اکاؤنٹ کو کہا جاتا ہے۔ اور اسم جو ہے نام ہوتا ہے، تو احول علی اسمک، نام کے ساتھ ہم احول استعمال کریں گے، اور اکاؤنٹ کے لیے ہم ایداع استعمال کریں گے، ڈپازٹ۔ اودع المبلغ فی حسابک او ام، دونوں بول سکتے ہیں، او یا ام احولہ علی اسمک۔ اودع المبلغ فی حسابک ام یا او احولہ علی اسمک۔ ما عدهم تذاکر ابا التذاکر حالا یا فی الحال یا فوراً یا الحین۔ ما عدهم تذاکر ابا التذاکر الحین، ٹھیک ہے، ابا تذاکر الحین حالا فی الحال فوراً وغیرہ وغیرہ۔ ایک بھائی کے کہنے پہ بنا رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا ہم کیسے کہیں گے کہ ان کے پاس ٹکٹس نہیں ہیں، مجھے ٹکٹس فوراً درکار ہیں، مجھے ابھی ابھی چاہیے۔ تو ہم بولیں گے ما عدهم تذاکر، ما عدهم تذاکر ابا التذاکر الحین یا ابا التذاکر حالا، ٹھیک ہے، یا فی الحال یا فوراً۔ ما عدهم تذاکر ابا التذاکر الحین یا حالا یا فی الحال یا فوراً۔ ما عدهم تذاکر، کہ ان کے پاس ٹکٹس نہیں ہیں، ما نہیں ہے، عدهم ان کے پاس، ما عندهم بھی بول سکتے ہیں اور عدهم بھی بول سکتے ہیں، عدهم، ما عدهم ان کے پاس نہیں ہے تذاکر ٹکٹس، ابا التذاکر الحین، انا نہ بھی کہیں تو چلے گا، ٹھیک ہے، ابغی التذاکر یا ابا التذاکر الحین، انا اباهم الحین، انا ابا التذاکر الحین، یا انا ابا التذاکر حالا، انا ابا التذاکر الحین، انا ابا التذاکر حالا، انا ابا التذاکر فی الحال، انا ابا التذاکر فوراً، انا ابا التذاکر فوراً، ٹھیک ہے۔ تو حالا، فی الحال، فوراً، الحین بولتے ہیں۔ کبھی کبھی جب الحین بولتے ہیں نا، اس کا مطلب ہے ڈبل جب بولتے ہیں نا الحین، یا ابھی اسی وقت مجھے چاہیے، اسی وقت، الحین، انا ابا التذاکر الحین،
انا بتذاکر حالا یعنی فی الفور یا امیجیٹلی، جلدی جلدی مجھے چاہیے فی الحال اسی وقت. حالا فی الحال، فی الحال جو ہے امیجیٹلی جسے کہتے ہیں نا. انا ابا التذاکر حالا، انا ابا التذاکر فوراً، انا ابا التذاکر الحین، الحین وغیرہ استعمال ہوتا ہے. بول چال میں مزید مختلف الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں. بہت سے الفاظ ہوتے ہیں جو آپ استعمال کرتے ہیں جو آپ کے ذہن میں آتا ہو اس وقت جب بول چال ہوتی ہے. جب آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو الفاظ جو ہے نا آپ کو ذہن میں آتے ہیں یا آپ جس کو اچھا سمجھتے ہیں کہ یہ لفظ استعمال کرنا ہے تو آپ استعمال کر سکتے ہیں. تو فی الحال، حالاً، فوراً، الحین، الحین. جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں مجھے فوراً ٹکٹس درکار ہیں، مجھے ابھی بھی چاہیے، مجھے اسی وقت چاہیے یار، اس طرح بولتے ہیں نا اردو میں. تو ہم بھی مختلف الفاظ استعمال کرتے ہیں. اسی طرح عربی میں بھی مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں، لیکن عربی میں یہ خوبصورتی ہے کہ ایک لفظ کے معنی بھی بہت سے ہوتے ہیں. ایک لفظ ہمیشہ ایک ہی جگہ پہ استعمال نہیں کیا جاتا. عربی میں ایک ہی لفظ مختلف جگہوں پہ استعمال ہوتا ہے اور مختلف معنی دیتا ہے. یہ بات یاد رکھنی ہے. ما عدہم تذاکر، ابا التذاکر الحین، الحین، انا ابا التذاکر الحین، انا ابا التذاکر حالا، یا انا ابا التذاکر فی الحال، یا انا ابا التذاکر فوراً. یا یہ بھی بول سکتے ہیں کہ ما شی تذاکر عدہم، ما شی نہیں ہے، ما عدہم ان کے پاس نہیں ہے تذاکر ٹکٹس. ما شی عدہم تذاکر، ما شی تذاکر عدہم، ما شی تذاکر عدہم، تذاکر ما شی ٹکٹس نہیں ہیں. ما عدہم تذاکر ان کے پاس نہیں ہے ٹکٹس. ماں کے بعد ماشی بھی استعمال کر سکتے ہیں اور ما شی نہ بھی بولیں، ماں بولیں گے تو ہم جو ہے نا معنی لے سکتے ہیں. اس سے سمجھ میں آتی ہے بات. ما عدہم تذاکر، ما شی تذاکر عدہم، انا ابا تذاکر الحین، الحین، انا ابا تذاکر حالا، انا ابا تذاکر فی الفور، انا ابا تذاکر فی الفور، انا ابا تذاکر فی الحال. تو یہ تھے آج کے الفاظ. کافی تھے. مزید بھی اگر آپ کے پاس کچھ الفاظ ہیں، جملے ہیں، ہمارے ساتھ کامنٹس کے ذریعے شیئر کریں. ہم ان کو اپنے کانٹینٹ میں ایڈ کر کے آپ کے ساتھ ویڈیوز کی شکل میں شیئر کرتے رہیں گے انشاءاللہ. آپ سب کا شکریہ اس ویڈیو کو دیکھنے کا. اس ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے اپڈیٹس ٹائم سے ملتے رہیں. دعاؤں میں یاد رکھیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.